السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 7، اب آپ دوبارہ سے چیپٹر نمبر 7 دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے۔ بیسیکلی چیپٹر نمبر 7 کو یہاں پر دوبارہ سے شو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں جانتا ہوں آپ اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ چیپٹر نمبر 7 کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، ایون کہ بک اور کاپی ورکنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو پھر دوبارہ سے اس کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوبارہ ڈسکس کرنے کا یہاں صرف یہ مقصد ہے کہ جب آپ کی لائیو سیشن ہو تو اس لائیو سیشن کے دوران آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھا کیا کیا تھا۔ یہاں ہم نے ایڈوینٹ آف اسلام اسلام کے اس دور کے بارے میں بات کی جو کہ 570 سے 750 AD تک رہا۔ پھر اس میں ہم نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے، آپ علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر ارلی لائف جو کہ آپ نے جو گزاری، کس طریقے سے آپ یعنی کہ آپ نوجوان جب تھے، یعنی کہ آپ چھوٹے جب تھے چھوٹے اپنی زندگی کا گزارا، جو گزر بسر آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ بکریاں چرا کر کیا کرتے تھے۔ بکریوں کو آپ باہر جو گھمایا کرتے ہیں، جسے ہم بکریاں چرانا کہتے ہیں، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس کے عوض جو آپ کو اماؤنٹ ملتا، آپ کو جو پیسے ملتے، آپ اس سے اپنی زندگی کو چلا رہے تھے آگے۔ پھر آپ علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہم نے آگے پڑھا، جس میں ہمارے پاس تھا آپ علیہ السلام کا وحی، آپ علیہ السلام وحی کا آنا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج پر جانا۔ اس میں ہم نے یہ بات کی کہ آپ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ غار حرا کے اندر ہوئی، اور اس میں جو سب سے پہلا جو ورڈ تھا اقرا کے نام سے تھا، یعنی کہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اقرا جو یہ وحی کا آپ کا نزول یعنی سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے آپ غار حرا کے اندر جایا کرتے، اور وہاں پر آپ بالکل سکون کے ماحول میں آپ آپ کو یعنی کہ اگر آپ علیہ السلام کے وحی سے پہلے کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام تھوڑا ٹائم پہلے ہی آپ کیا کرتے، آپ غار حرا میں جایا کرتے، اور غار حرا میں جا کے تھوڑا سا آپ ریلیکس اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، اور اسی دوران پھر جب آپ پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، پھر آپ کا معراج پر جانے کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا۔ حضرت آپ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار کے لیے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، اور آپ کو براق پر بٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کو بلایا گیا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی جانب گئے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے، جو کہ صفیں باندھے کھڑے تھے کہ کب ہمارے امام آئیں گے اور ہماری نماز یعنی کہ ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ تو پھر آقا علیہ السلام کا وہاں پر آپ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے تمام انبیاء کرام کی وہاں پر جماعت کروائی۔ پھر نماز کے بعد پھر آپ علیہ السلام جب تمام انبیاء کرام سے مل لیے، تو پھر آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کا جو عمل تھا وہ شروع ہوا۔ پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہی آسمانوں کی طرف اٹھے، اور جو معاملہ ہیں وہ معراج کے واقعے سے جو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے اس بارے میں سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف سیر کی، پھر جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہاں اس سے آگے جانے سے معذرت کی، اور آپ علیہ السلام پھر خود اکیلے آگے کی طرف تشریف لے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر آپ اس سے آگے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سامنے آپ یعنی کھڑے موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، وہ جو ایک معاملات تھے۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے مدینہ شریف کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جو کہ تقریباً 200 میل کے قریب میل کے دور ہے مکہ سے، جو کہ ایک چھوٹا سا یعنی کہ اویسس نخلستان جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، جہاں آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے۔ آپ علیہ السلام کو جب بہت زیادہ تنگ کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، جو کہ یہ تھا کہ آپ مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ پھر آپ مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر کیونکہ آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کفر بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، غیر مسلم جو تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی آرمی بنائی، اور آرمی بنا کے پھر آپ نے مکہ کو فتح کیا، لیکن مکہ کو فتح آپ نے ایسا کیا کہ وہاں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہایا گیا۔ پھر بہرحال دا لاسٹ سرمن یعنی کہ آپ علیہ السلام کا آخری یعنی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ حج کرنے کے غرض سے یعنی پہلا اور آپ کی زندگی کا پہلا حج تھا،
اس حج کو ادا کرنے کی غرض سے آپ وہاں گئے تو پھر جانے اپنے تمام صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے وہاں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر، یعنی کہ کہیں 1,24,000 کے قریب بھی ملتا ہے اور کہیں 60 اور کہیں 70,000 کے قریب بھی یہ ملتا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ شاید ملتا ہے کہ 60 سے 70,000 کے قریب صحابہ کرام تو کہیں 1,24,000 کے قریب بھی صحابہ کرام وہاں آپ علیہ السلام کے اس خطبے کو سننے کے لیے موجود تھے. پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں بات ہوئی. قرآن مجید کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں قرآن مجید کے حوالے سے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ تمہاری رہنمائی کرے گی. پھر جب آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو پھر آپ خلفائے راشدین کا دور آیا. خلفائے راشدین میں سب سے پہلے جو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمایا. یعنی آپ اپنی زندگی میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا سکسیسر یعنی اپنے بعد کا خلیفہ نومینیٹ کر کے چلے گئے تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. پھر آپ کے مختلف دور کے اندر مختلف معاملات ہوتے رہے. پھر آخر میں قدیم زمانہ یعنی کہ آخر ہوا. پھر اس کے بعد کربلا کے حوالے سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ عمر ثانی کے نام سے آپ کو لقب دیا جاتا ہے. پھر آپ کو ڈسکس کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسکلی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ہی تھے. یعنی کہ آپ کی امیت سے ہی تھے اور آپ کی امیت جو تھی آپ کی جو ڈائنیسٹی تھی وہ چلتی آ رہی تھی. اور اس میں مختلف جو ہیں بڑے فیمس بہت مشہور بڑے بہادر جنرلز آئے جس میں حضرت طارق بن زیاد بھی تھے اور اس کے علاوہ عقبہ بن نافع بھی تھے. اور اسی میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس دا موسٹ پاپولر جس میں سب سے زیادہ مشہور تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چیپٹر ہوا تھا کلوز. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بارے میں یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو چکا ہے. اس کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے آپ اچھے طریقے سے گو تھرو کر لیں. دین لائیو سیشن میں جب آپ سے کویشچن کیے جائیں تو آپ اس چیز کے لیے ریڈی رہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.